اگر مخدومہ کائنات سیدہ علیہ السلام کا ایک موقف ہے اور آپ ایک طرف کھڑی ہیں تو میں کہاں کھڑا ہوں گا؟ میرا ایمان کہتا ہے کہ میں سیدہ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. یہ ہے میرا عقیدہ، میرا موقف. فرض کر لیں اگر غدیر خم وہ امام علی علیہ السلام کے بجائے جناب عمر کے بارے میں کہا ہوتا، تب ہمارے اہل سنت کو اس بارے میں کیا رویہ ہوتا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھ سے یہ پوچھا جاتا ہے اور بارہا میرے دوست احباب یہ کہتے ہیں کہ آپ امام علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام کا اتنا کثرت کے ساتھ ذکر کیوں کرتے ہیں؟ شاید آپ بھی اہل البیت علیہ السلام کو معصوم مانتے ہیں، آپ کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ وہ معصوم ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے، اگر آپ عصمت سے مراد شیعہ مسلک کا عقیدہ سمجھتے ہیں تو آپ عاشق بن جائیں گے علی کے. پڑھیے صحیح. پہلی بات یہ ہے کہ پڑھیے صحیح. اچھا، اس ضمن میں ایک اور بات کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ کے فضائل پہ بات کی جاتی ہے. بالکل فضائل موجود ہیں، لیکن ہمیں غلو نہیں کرنا چاہیے. اور یہ غلو جو ہے نا، جو ہم لوگ کرتے ہیں، یعنی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مولا علی کی شان میں لوگ غلو کر جاتے ہیں، لیکن ہمارا بھی رویہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم خود بھی غلو کر رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیے سیرت عائشہ کے اندر رضی اللہ عنہا سید سلمان ندوی نے لکھی ہے. اس کا صفحہ نمبر 137 ہے اور یہ مکتبۃ البشریٰ کراچی سے یہ چھپی ہے اور سن اشاعت اس کا ہے 2017. 137 صفحہ ہے. اس میں وہ واقعہ جب ہے کہ جب یزید کو ولی عہد بنانا چاہا تھا امیر شام نے، تو مروان ان کی طرف سے مدینہ کا گورنر تھا، تو اس نے مجمع عام میں یزید کا نام پیش کیا. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے جو بھائی ہیں عبد الرحمن، انہوں نے اٹھ کر مخالفت کی. تو مروان نے ان کو گرفتار کرنا چاہا، وہ دوڑ کر حضرت عائشہ کے گھر میں چلے گئے رضی اللہ عنہا. مروان اندر گھسنے کی جرت نہ کر سکا، کھسیانہ ہو کر بولا یہی وہ ہے جس کی شان میں یہ آیت اتری. اس نے آیت اب کیا کی دیکھیں، یہ مروانیوں اور امویوں کا طریقہ ہے. جیسے ہمارے آج کل بعض مولویوں کا ہے کہ کسی سے اختلاف ہوتا ہے اس پر آیتیں چسپا اور فٹ کرتے ہیں. یہ ان سے انہوں نے سیکھا ہے. تو صحیح بخاری کے اندر اور سلمان ندوی رحمہ اللہ نے وہیں سے لیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اونٹ کے پیچھے سے فرمایا ہم لوگوں کی شان میں اللہ نے کوئی آیت نہیں اتاری بجز اس کے کہ میری برات فرمائی. یعنی جو واقعہ افک ہے اس کے علاوہ پروردگار نے ہمارے خاندان کے بارے میں کچھ نہیں ارشاد فرمایا. یہ آپ صحیح بخاری کے اندر بھی یہ موجود ہے. صحیح بخاری میں صحیح سورۃ احقاف اور اس کی باب قوله والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وهما یستغیثان اللہ ویلک آمن ان وعد اللہ حق فیقول ما هذا الا اساطیر الاولین. اس کی تفسیر کے اندر امام بخاری نے حدیث رکھی ہے. کہتے ہیں حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا ابو عوانۃ عن ابی بشر عن یوسف بن ماہک قال كان مروان على الحجاز استعمله معاویة فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاویة لكي يبايع له بعد أبيه فقال عبد الرحمن بن أبي بكر شيئا فقال خذوه. یہ صحیح بخاری کے اندر بھی یہ موجود ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ ام المومنین فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ قرآن مجید میں ہمارے بارے میں اور کچھ نہیں اترا. یعنی یہ مروان کہ تو جو یہ کوشش کر رہا ہے آیت کو ہمارے اوپر چسپا کرنے کی، کہ بتانا چاہ رہا ہے کہ قرآن میں یہ جو آیت اتری ہے ہمارے گھر والوں کے خلاف اتری ہے. مروان تو جھوٹ بول رہا ہے، ہمارے بارے میں قرآن میں کوئی حصہ ہی نازل نہیں ہوا سوائے واقعہ افک یعنی میری برات کے. تو یہ جو ہمارے ہاں آج کل وائزین فلاں آیت کا شان نزول یہ ہے، فلاں کا شان نزول یہ ہے، فلاں کی یہ سیدنا ابوبکر کے بارے میں نازل ہوئی، اور وہ آیت غار کے اندر یہ اس سے مراد صحابی سے مراد جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور جو اس کو نہ مانے وہ کافر ہوتا ہے. ارے بھائی، ایک طرف تو آپ حدیث کہتے ہیں اور پھر حدیثوں کو ہی نہیں مان رہے ہوتے. یعنی یہ تطبیق آپ کیسے دیں گے؟ کس طرح آپ فٹ کریں گے کہ ام المومنین فرما رہی ہمارے بارے میں تو قرآن کا کوئی حصہ ہی نہیں اترا بجوز ان آیات کی یعنی واقعہ افک کے، اور آپ کہتے ہیں نہیں، یہ بھی
نازل ہوئی یہ بھی، تو یہ غلو ہے، یہ غلو آپ بھی کرتے ہیں. آپ بھی ایک طور پر ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جی فلاں صحابی معصوم ہے. یہ فضائل سے جو آپ کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ اسی طرف لانا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو پھر دوسروں کو آپ کس طرح سے الزام دیتے ہیں، دوسروں کو آپ کس طرح سے الزام دیتے ہیں؟ تو اس ویڈیو میں دراصل میں نے یہ جو عقیدہ عصمت کا جو کے حوالے سے اپنی گفتگو ریکارڈ کی ہے، اور امام علی علیہ السلام سے جو محبت کا میرا راز ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. امید کرتا ہوں دوست احباب کو میرا موقف سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن مجید اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.